السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، بالآخر وہ خبر آ ہی گئی جس کا ہمیں 3 سال سے انتظار تھا۔ جی ہاں، پی پی ایس سی نے لیکچرار کے لیے جابس کا اعلان کر دیا ہے۔ لیکچرار نے جو ایڈورٹائزمنٹ دیا ہے اس کا نمبر ہے 24/2020۔ وہ آپ ان کی ویب سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جو 23 اگست کے اخبارات ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے ایڈ دیا ہے، ایکسپریس وغیرہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے ایڈ کے مطابق پورے پنجاب میں فی میل کے لیے کل 1435 اور میل کے لیے 1016 سیٹس ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پی پی ایس سی کے لیے پی پی ایس سی کے تھرو لیکچرار کی سیٹس کے لیے کون کون اپلائی کر سکتا ہے اور منیمم کوالیفیکیشن کیا ہے؟ تو دوستو، منیمم جو ان کی کوالیفیکیشن ہے وہ ماسٹر ہو، خواہ وہ ایم اے ہو یا ایم ایس سی ہو یا بی ایس آنر ہو، اور ساتھ انہوں نے ایم ایڈ یا بی ایڈ کی کوئی شرط نہیں رکھی۔ اس لیے جن دوستوں کا بھی بی ایڈ یا ایم ایڈ وغیرہ نہیں ہوا تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اس میں انہوں نے اس کی شرط نہیں رکھی۔ اب اگلی بات کہ ایج انہوں نے کتنی رکھی ہے، تو ایج فیمیل کے لیے میکسیمم ایج ہے 36 ایئر اور میل کے لیے ہے 33۔ اس سے اوپر وہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اب رہا سوال کہ ان کا سلیبس کیا ہے ٹیسٹ کے لیے، تو ٹیسٹ کے لیے اب انہوں نے تھوڑی سی تبدیلی کی ہے کہ جو ہوگا ریلیونٹ سبجیکٹ، تو اس میں 80% اس کے نمبر ہوں گے، اور 20% جو سوالات آئیں گے وہ آپ کو آئیں گے جنرل نالج کے متعلق۔ اس لیے اب مثلاً اگر آپ نے ایم اے اسلامیات کا دینا ہے پیپر، تو اس میں آپ کو 80% جو سوالات ہیں وہ اسلامیات کے متعلق آئیں گے، اور 20% سوالات آپ کو جنرل نالج کے متعلق۔ تو دوستو، اب ہم چلتے ہیں آن لائن اپلائی کے طریقہ کار کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ گوگل پہ لکھیں گے پی پی ایس سی۔ پی پی ایس سی لکھ کے آپ نے سرچ کا بٹن دبا دینا ہے، تو آپ کے بعد کچھ اس طرح سے پیج اوپن ہوگا۔ تو آپ نے جہاں پہ لکھا ہوا ہے اپلائی آن لائن، وہاں پہ کلک کرنا ہے۔ وہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج اوپن ہوگا، جس کے اوپر پوسٹ نیم لکھے ہوں گے۔ تو آپ نے جس سبجیکٹ میں اپلائی کرنا ہے وہ لکھیں گے، اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ آپ کو لے جائے گا اپلائی کی طرف۔ تو مثلاً میں کسی ایک پہ بھی کر دیتا ہوں، جو اوپر ہے میں اسی پہ ہی کرتا ہوں، لیکچرر عربک فیمیل پہ۔ تو آپ کچھ اس طرح سے پیج اوپن ہوا ہے، تو آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے I have read and understood this۔ اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے سامنے پوسٹ ڈیٹیلز اوپن ہو گئی ہیں۔ تو آپ نے پوسٹ اپلائنگ فار
پہ کلک کرنا ہے، تو اگر آپ ادھر بھی وہی آئے گا جون سے بھی سیٹ کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے، وہاں پہ کلک کریں۔ تو میں کرتا ہوں لیکچرر عربک میل پہ۔ اس کے بعد یہ ساری تفصیل لکھی ہوئی ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کون سا ہے، پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ایڈورٹائز نمبر فلاں، کیس نمبر آپ کا فلاں، کوالیفیکیشن آپ کی ماسٹر ڈگری میں کم سے کم سیکنڈ ڈویژن ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ لکھی ہوئی کہ عربک میں 8 پوسٹ ہیں، اور اس طرح پے اسکیل 17 ہے۔ ایج کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ میل کے لیے میکسیمم 33، اور اسی طرح آپ نے جہاں پہ اینڈ پہ فل اپ فارم کا بٹن آپشن ہے وہاں پہ کلک کر دینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد اگر تو آپ نے چلان فارم ڈاؤن لوڈ نہیں کیا تو یہ سب سے پہلے ہی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ڈاؤن لوڈ چلان فارم، یہ آپ نے فارم ڈاؤن لوڈ کر کے فل کر کے بینک میں جمع کرا دینا ہے، اور ایک جو کاپی ہوگی وہ آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھنی ہے، اور اس کی ایک پکچر اچھی سی بنا لینی ہے جو 25 KB سے کم ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کی تمام ڈاکومنٹس کی ID کی اور اپنی پاسپورٹ سائز پکچر ہونی چاہیے جو کہ 25 KB سے کم ہو، اس کا سائز 25 KB سے زیادہ نہ ہو، ورنہ وہ یہاں پر اپلوڈ نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں کسی بھی اسامی کے لیے اپلائی کرنے والے امیدواران کے لیے ضروری ہدایات آپ نے یہ پڑھ لینی ہیں۔ مثلا اسپیلنگ میں کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے۔ آن لائن اپلائی کرنے کے بعد اپنی ایپلیکیشن کا پرنٹ لے کر ضرور چیک کر لیں کہ اس میں کوئی غلطی ہے یا نہیں، اگر ہے بھی تو بعد میں ایڈٹ ایپلیکیشن والا ایک آپشن ہوگا، تو وہ آپ نے وہاں پہ کلک کر کے جو بھی غلطی ہو وہ درست کر لینی ہے، اور یہ آپ 8 ستمبر یعنی آخری تاریخ سے پہلے یہ سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے مزید انہوں نے لکھی ہوئی یہ آپ پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد کنفرم کر دیں کہ میں نے آپ کی یہ ہدایات پڑھ لی ہیں، اور پھر اپلائی آن لائن پہ کلک کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر آپ اپنی انفارمیشن دیں گے، تو یہاں پر آپ نے اپنا CNIC نمبر لکھنا ہے ود ڈیشز یعنی کہ ڈیشوں کے ساتھ۔ تو میں مثلا لکھتا ہوں 35 501 1957 37 25، تو یہ ڈیشوں کے ساتھ آ جائے گا۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ آگے جو لکھنا ہے وہ بغیر ڈیشوں کے لکھنے، یعنی کہ ان میں ڈیشز نہیں ہونی چاہیے، تو آپ نے یہی دوبارہ لکھنا ہے لیکن ڈیشز کے بغیر، مثلاً 35 501 1957 37 25، یہ اس طرح بغیر ڈیشوں کے۔ اب آگے آپ نے اپنا ای میل لکھنا ہے، جو آپ کا ای میل ہو آپ نے وہ لکھنا ہے۔ مثلا میں ادھر کوئی سا بھی لکھ لیتا ہوں، یہ میں فرضی طور پہ لکھ رہا ہوں۔ تو آپ کا جو اپنا ہو جی میل اکاؤنٹ آپ نے وہی لکھنا ہے۔ اب اس کے بعد آگے انہوں نے لکھا ہے کہ موبائل نمبر لکھیں، تو آپ نے موبائل نمبر اسی سم کا لکھنا ہے جو کسی اور کمپنی میں کنورٹ نہیں ہے، یعنی کہ جو جائز کا نمبر ہے اور وہ جائز میں ہی ہو، یہ نہ ہو کہ وہ یو فون میں کنورٹ ہو۔ تو اس کا طریقہ لکھنے کے لیے آپ نے 03 چھوڑ کے اس کے بعد آگے جو بھی ہے، مثلا میں لکھتا ہوں 0308، آگے آپ نمبر جو بھی ہے وہ لکھ دیں۔ تو اس طرح سے آپ نے نمبر لکھنا ہے۔ نمبر لکھنے کے بعد آپ نے
یہ جو اینڈ پہ ہے ٹو فل دا ایپلیکیشن فارم کلک ہے، یہاں پہ کلک کر دینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے پھر جو کھلے گا وہ آپ اچھی طرح پڑھ لیں، اور جہاں جو چیزیں ہم نے فل کرنی ہے میں صرف وہی فل کرتا جاؤں گا۔ اگر میں تمام چیزیں پڑھنا شروع کر دوں تو لینتھ کافی ہو جائے گی اس ویڈیو کی، اس لیے جو چیزیں ہم نے فل کرنی ہے میں آپ کو اسی متعلق بتاؤں گا۔ تو یہاں پر جو ہم نے فل کرنا ہے وہ آپ کا جینڈر کون سا ہے، میل یا فیمیل، تو جو بھی ہو آپ نے وہ فل کر لینا ہے۔ تو یہ میل، اور اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ آپ نے لکھنی ہے، یہ وہی لکھنی ہے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ لکھی ہوئی ہو۔ مثلا میں ادھر کوئی بھی لکھ دیتا ہوں فرضی طور پہ۔ یہ اس طرح سے آپ نے لکھنی ہے، اپنے پاس سے نہیں لکھنی بلکہ اندر جو آپشن انہوں نے دیے ہوئے جیسے میں نے لکھی ہے ٹونٹ کر آپ نے ویسے لکھنی ہے اپنی صحیح ڈیٹ آف برتھ۔ آگے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ کے امپلائی ہیں تو پھر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اگر ہیں تو یس اور اگر نہیں ہیں تو نو۔ اگر آپ یس کے اوپر کلک کریں گے تو آگے مزید آپشن آئیں گے جو آپ کو فل کرنے ہوں گے، اگر نہیں ہیں تو نو پہ کلک کر دیں۔ آگے انہوں نے کہا ہے کہ ڈو یو کلیم ٹو بی اے اسپیشل پرسن، کیا آپ کوئی اسپیشل پرسن ہیں، اگر ہیں تو یس، اگر نہیں تو نو۔ آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آر یو ریٹائرڈ ریلیزڈ آرمی فورس پرسن، کیا آپ آرمی سے ریٹائرڈ ہیں یا، تو پھر آپ نے نو یہاں میں جواب دینا ہے۔ اس کے بعد ٹو فل ایپلیکیشن فارم پہ کلک کر دینی ہے۔ اس کے بعد ہم جو آئیں گے یہاں پر آپ نے اپنی پکچر چوز کرنی ہے، پہلے چوز فائل، یعنی کہ آپ کی جو پاسپورٹ سائز پکچر اپنی ہو وہ، اور پھر جہاں پہ لکھا ہے اپلوڈ پکچر تو وہاں پہ پکچر آپ نے اپنی اپلوڈ کر دینی ہے۔ لیکن میں پھر بتا رہا ہوں کہ اس کا سائز 25 KB سے کم ہو۔ اگر آپ کی کوئی تصویر ہے اور اس کا سائز 25 KB سے زائد ہے تو اس کے لیے آن لائن ایک چھوٹی سی ایپلیکیشن ہے، آپ نے لکھنا ہے سافٹ لاجک ری سائز، SOFTLOGICRESIZE ری سائز۔ وہاں پر لکھیں گے تو جو ویب سائٹ اوپن ہوگی تو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد وہاں پر لکھا ہوگا کہ چوز فائل، جو فائل آپ نے 25 KB سے کم پہ لے کے آنی ہے وہاں پر وہ فائل چوز کریں، اور اس کے بعد لکھا ہوگا کمپریس فائل، تو پہلے آپ نے کمپریس کرنا ہے تو اس سے سائز کم ہو جائے گا، پھر آپ نے وہی ڈاؤن لوڈ کر کے یہاں پر اپلوڈ کر دینی ہے۔ اسی طرح آپ نے پھر اس کے بعد اپنی CNIC کی پکچر جو کہ وہ بھی اسی طرح 25 KB سے سائز کم ہو، JPG فارمیٹ میں ہو، یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی انہوں نے یہاں پر مینشن کیا ہوا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ID کارڈ کی پکچر ہو وہ آپ نے لینی ہے فرنٹ سائز سے، اور اس کے بعد آپ نے بینک کی جو ایک رسید ہوگی، دو تو وہ اپنے پاس رکھ لیں گے اور ایک آپ کے پاس جو ہوگی وہ آپ نے اس کی پکچر لے کر وہ بھی یہاں پر جہاں پر ایڈ لکھا ہوا ہے یہاں پر ایڈ کر دینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے پرسنل ریکارڈ، سٹیٹس، ایجوکیشن ریکارڈ، سروس ریکارڈ اور ایکسپیرینس وغیرہ یہ بھی آپ نے فل کرنا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں پہلے نمبر پہ پرسنل ریکارڈ سٹیٹس پہ، تو یہاں پر ایڈ، اس کے سامنے ایڈ کا بٹن دبائیں تو یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے جیسا کہ آپ کی میٹرک کی سند کے اوپر یا رزلٹ کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے، بالکل اس کے مطابق اسپیلنگ ہو، اس میں کچھ بھی مسٹیک نہیں کرنی چاہیے۔
تو مثلا میں اب ادھر لکھتا ہوں نذیر احمد. اب آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کا مذہب کون سا ہے، اب مسلم ہے یا نان مسلم، تو جو بھی ہو آپ نے وہ کلک کر دینا ہے. اس کے بعد وہ CNIC نمبر آپ کا آ جائے گا، اور اس کے بعد جو آپ کی CNIC کی ایکسپائری ڈیٹ ہوگی جو آپ کے ID کارڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہے وہ آپ نے یہاں مینشن کرنی ہے. مثلا میں اپنی طرف سے کوئی بھی کر دیتا ہوں، تو آپ نے جو ادھر لکھے ہو وہی کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے اپنا لکھنا ہے پوسٹل ایڈریس. یہ آپ نے مکمل لکھنا ہے جیسا ہو. مثلا میں لکھ دیتا ہوں گلبرگ 3 اسٹریٹ لاہور. آپ کا جو بھی ہو آپ نے وہ لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے فون نمبر، لینڈ لائن نمبر یعنی کہ جو PTCL کا ہوتا ہے وہ اگر ہو وہ مینشن کرنا ہے. اور اس کے بعد اپنے فادر کا نیم لکھنا ہے جو بھی ہو. مثلا میں ادھر لکھ دیتا ہوں احمد. تو اس کے بعد آپ نے ڈومیسائل ایشو ڈیٹ لکھنی ہے یہاں پر کہ کون سی ڈیٹ کو آپ کا ڈومیسائل ایشو ہوا ہے. میں نے یہ فرضی طور پہ لکھ دیا، آپ نے جو وہاں پہ لکھی ہو وہی لکھنی ہے. اور دوسرا اس کے بعد میریٹل، کیا آپ میرڈ ہیں یا سنگل ہیں، تو جو بھی ہوں آپ نے وہ مینشن کر دینا ہے. تو آگے آپ نے لکھنا ہے نمبر آف سپاؤزی، یعنی کہ آپ کا اگر وائف ہسبینڈ ہے تو کیا اس کا نیم ہے وہ لکھنا ہے. اور اس کے بعد آتا ہے کہ آپ PPSC میں جاب کرتے ہیں یا نہیں. اگر کرتے ہیں تو یس، نہیں تو نو کا آپشن رہنے دیں. اور اس کے بعد یہ آپ نے نو پہ ہی لگانے ہیں، یہ اکثر نو پہ ہی ہوتے ہیں. اگر آپ کو اس کے متعلق ہو تو وہ پڑھ کے تو لگا دیں. اور میڈیکل سرٹیفکیٹ وغیرہ یہ اگر دستیاب ہو تو یہ اکثر نہیں لگاتے. اور ادھر آپ نے لکھنا ہے جہاں پر آپ ایگزام دینا چاہتے ہیں، ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں، یہ آپ نے جو آپ کے قریب ترین شہر ہو وہ مینشن کرنا ہے. تو میں لاہور کرتا ہوں. اس کرنے کے بعد ہم نے کر لینا ہے سیو انفارمیشن. یہ ڈومیسائل کا رہ گیا تھا کہ ڈومیسائل کس ضلع کا ہے، تو آپ نے جس کا بھی ہو وہ مینشن کر دینا ہے. تو پھر آپ نے ادھر ایک اور چیز بھی رہ گئی تھی، یہ سیو انفارمیشن سے اوپر ہے کہ پہلے آپ نے کتنے چانس لے چکے ہیں. یعنی کہ PPSC کے 3 چانس ہوتے ہیں، تو پہلے آپ کتنے چانس ضائع کر چکے ہیں. اگر آپ پہلے ایک بار فیل ہو چکے ہیں PPSC میں یا 2 بار تو وہ آپ نے لکھ دینا ہے. اور میں ادھر 0 لکھتا ہوں. تو پھر آپ نے سیو انفارمیشن پہ دبا دینا ہے. یہ میں نے ادھر CNIC کی ایکسپائری ڈیٹ غلطی دی، تو وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 2020 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ہو جائے گا تو پھر آپ ٹوکن نمبر دیں. تو اس لیے میں ادھر 2025 کر دیتا ہوں تاکہ کوئی مسئلہ نہ بنے. یہ سیو انفارمیشن ہم نے کر لی. اور پھر آگے ہم نے جانا ہے نیکسٹ پہ.
نیکسٹ پہ جائیں گے تو وہ پھر یہ اصل میں نے پکچرز نہیں ادھر اپلوڈ کی تھی، تو وہ اس لیے کہہ رہے کہ سب اپلوڈ کریں. بہرحال آپ نے اپلوڈ کر لینی، آپ کو یہ ایسا ہی نہیں کہ آپشن نہیں دے گا. پھر اس کے بعد ہم نے ایجوکیشن ریکارڈ سٹیٹس پہ جانا ہے. تو وہاں پر آپ نے تمام اپنی جو اسناد وغیرہ ہیں، میٹرک، ایف اے، بی اے، بی ایس سی یا ایم اے، ایم ایس سی، تو چونکہ یہ انہوں نے نیچے سیٹ بھی دیے ہوئے کہ آپ ان میں سے کون سا سیٹ رکھتے ہیں. اگر آپ نے بی ایس کیا ہوا ہے تو آپ جائیں گے سیٹ نمبر 3 پہ. اگر آپ نے پنجاب کوئی بھی یونیورسٹی کے تھرو بیچلر اور ایم اے کیا ہوا ہے تو آپ سیٹ نمبر 1 پہ جائیں گے، اور سیٹ نمبر 3 ان کے لیے ہے جنہوں نے درس نظامی سے شہادت العالمیہ کی سند حاصل کی ہو، وہ سیٹ نمبر 2 پہ جائیں گے. تو ہم سیٹ نمبر 1 پہ جاتے ہیں اور پروسیڈ فردر پہ کلک کر دیتے ہیں. تو اب یہاں پر وہ آپ سے تمام ایپلیکیشنوں تمام جو آپ کی اکیڈمک اسناد ہوں گی وہ مانگے گا اور اس کے بارے میں مکمل تفصیل مانگے گا. تو آپ نے پروسیڈ فردر لکھنا ہے. پروسیڈ فردر پہ آپ پہلے وہ آپ کو دے گا، پہلے آپ میٹرک کے جو تمام انفارمیشن ہے وہ ان کو دیں گے. مثلا بورڈ آپ کا کون سا تھا، میں لکھ دیتا ہوں 22 لاہور بورڈ، یا آپ کا جو بھی بورڈ ہو یا یونیورسٹی سے کیا ہو. اور اس کے بعد اگر جو انہوں نے لسٹ دی ہے وہاں پہ آپ کے بورڈ کا نام نہیں دیا ہوا تو آپ یہاں پر جو نام ہے وہ مینشن کر سکتے ہیں، لیکن اکثر دیے ہوتے ہیں اس لیے آپ کو یہ فل کرنے کی ضرورت نہیں. اور آپ کے میٹرک میں بیسک سبجیکٹس کون سے تھے وہ آپ نے مینشن کرنے ہیں. مثلا میں نے انگلش، میتھ، سائنس کیا ہے. اگر آپ نے کوئی بھی کیا ہو مثلا بیالوجی، کیمسٹری، فزکس وغیرہ، وہ آپ یہاں پر مینشن کریں گے جو بھی آپ کے میجر سبجیکٹ ہوں گے. اور اس کے بعد آپ یہاں پر لکھیں گے کہ رزلٹ آپ کا کب ڈکلیئر ہوا تھا میٹرک کا. تو جو بھی آپ کی ڈیٹ ہو وہ آپ نے لکھ لینی ہے. مثلا میں یہاں پر کوئی بھی لکھ لیتا ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ نے اینول میں دیا تھا یا سمیسٹر میں، تو یہ اکثر اینول میں ہی ہوتا ہے تو اس لیے آپ اینول کو ہی کلک کریں گے. اور پھر وہ پوچھا ہے کہ آپ نے کتنے مارکس حاصل کیے تھے وہ مینشن کرنے ہیں، اور ٹوٹل مارکس کتنے تھے میٹرک میں وہ دینے ہیں. ڈویژن آپ کی کون سی تھی، فرسٹ یا سیکنڈ، تو جو بھی ہو وہ آپ نے مینشن کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے ایڈ این ادر ایجوکیشن. اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر انٹرمیڈیٹ کا دینا ہے. یہ بھی اسی طرح جیسے میں نے بتایا ہے، بورڈ وہ آپ نے لکھنا ہے، میجر سبجیکٹ، رزلٹ کی کس ڈیٹ کو. یہ بالکل ویسے جب آپ سارے ایم اے تک کر لیں تو آپ نے اس کے بعد یہاں پر آئے گا جب تمام آپ ایجوکیشن کے بارے میں ان کو معلومات دے دیں گے تو یہاں پر آئے گا، یہاں پہ لکھا ہوا سیو انفارمیشن. یہ کرنے کے بعد یہاں پر آپشن آئے گا سبمٹ، تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کی اپلائی ہو جائے گا، آپ کی ایپلیکیشن ان کے پاس چلی جائے گی. تو اس کے بعد وہ آپ کو پی ڈی ایف میں فوراً ایک
فارم دیں گے، جو جو آپ نے فل کیا ہوگا وہ سارا اس میں مینشن ہوگا، وہ آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لینا ہے۔ تو دوستو یہ تھا مختصر الفاظ میں نے سمجھایا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ جو بھی ہماری انفارمیٹیو اچھی سی ویڈیو ہوں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔